اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین محترم، کیا آپ کو پتہ ہے کہ روح کیا ہے؟ روح کے نکل جانے کے بعد جسم کیوں بے جان ہو جاتا ہے، اور جب انسان سوتا ہے تو اس وقت اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ محترم ناظرین، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو بتائیں گے، لہٰذا آپ سے درخواست ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ سامعین محترم، روح ایک غیر مادی اور لطیف وجود ہے جو انسان کی اصل حقیقت اور زندگی کی بنیاد ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق روح کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور یہ جسم سے مختلف اور جداگانہ حیثیت رکھتی ہے۔ قرآن پاک میں روح کے بارے میں زیادہ تفصیل نہیں ملتی، بلکہ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہو کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے اور تمہیں بہت تھوڑا علم دیا گیا ہے۔ علماء کرام کے مطابق روح اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہے جس کی حقیقت کو پوری طرح سمجھنا انسانی عقل کے دائرے سے باہر ہے۔ تاہم یہ بات واضح ہے کہ روح کے بغیر جسم بے جان ہو جاتا ہے، اور موت در حقیقت روح کا جسم سے جدا ہونا ہے۔ سامعین محترم، جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم بے جان ہو جاتا ہے، کیونکہ روح ہی اصل زندگی کی بنیاد ہے۔ جسم اپنی تمام تر بناوٹ، اعضاء اور خلیات کے باوجود خود سے کوئی حرکت یا احساس نہیں رکھتا۔ روح اللہ تعالیٰ کے حکم سے جسم میں آتی ہے اور اسی کے حکم سے نکل جاتی ہے۔ ناظرین محترم، اب ہم یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ روح کے بغیر جسم کیوں بے جان ہو جاتا ہے اور کس طرح بے جان ہوتا ہے۔ سامعین محترم، جسم میں جو حرکت، احساس، شعور اور رد عمل پایا جاتا ہے وہ سب روح کے سبب ہے۔ جب روح نکل جاتی ہے تو جسم ایک مادی ڈھانچے کے سوا کچھ نہیں رہتا، جیسے کہ ایک مشین کی بیٹری ختم ہو جائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ سامعین محترم، اس آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ موت کا مطلب روح کا جسم سے نکل جانا ہے، جس کے بعد جسم بیکار ہو جاتا ہے۔ سامعین محترم، جدید سائنس بھی یہ تسلیم کرتی ہے کہ موت کے وقت جسم کے تمام حیاتی افعال بند ہو جاتے ہیں، دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، خون کی گردش رک جاتی ہے اور جسم گلنے سڑنے لگتا ہے۔ مگر سائنس روح کو ایک ناقابل مشاہدہ چیز مانتی ہے اور اس کی حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک بلب روشن ہے تو اس کی روشنی بجلی سے ہے، اور جب بجلی منقطع ہو جائے تو بلب بیکار ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب روح جسم سے نکل جاتی ہے تو جسم میں کوئی حرکت، شعور یا طاقت باقی نہیں رہتی اور وہ بے جان ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح مکمل طور پر جسم سے نہیں نکلتی، بلکہ ایک خاص حالت میں چلی جاتی ہے۔ قرآن مجید میں نیند کو ایک عارضی موت سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام روحوں کو ان کی موت کے وقت اور جن کی موت نہیں آتی ان کی نیند کے وقت قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا فیصلہ کر چکا ہوتا ہے انہیں روک دیتا ہے اور باقی روحوں کو ایک مقررہ وقت کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ناظرین محترم، نیند میں روح کو ایک طرح سے عارضی طور پر قبض کر لیا جاتا ہے، لیکن یہ مکمل طور پر جسم سے الگ نہیں ہوتی، بلکہ ایک لطیف تعلق باقی رہتا ہے جس کے سبب انسان سانس لیتا ہے اور دل دھڑکتا رہتا ہے۔ محترم ناظرین، نیند میں روح کو ایک خاص درجے میں آزاد کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انسان مختلف خواب دیکھتا ہے۔ بعض اوقات خواب سچے ہوتے ہیں کیونکہ روح عالم برزخ سے کسی قسم کا تعلق قائم کر سکتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ نیند موت کی بہن ہے، یعنی جس طرح موت میں روح مکمل طور پر جسم سے جدا ہو جاتی ہے، نیند میں بھی جزوی طور پر ایسا ہی ہوتا ہے، مگر اللہ کے حکم سے واپس لوٹا دیا جاتا ہے۔ جب انسان بیدار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روح کو واپس کر دیتا ہے اور وہ دوبارہ شعور حاصل کر لیتا ہے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے کے بعد جاگنے پر ہمیں یہ دعا سکھائی کہ تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے ہمیں موت یعنی نیند کے بعد زندگی دی، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ محترم سامعین، یہ حقیقت حیرت انگیز ہے کہ ہم روزانہ نیند کے ذریعے موت کی ایک جھلک دیکھتے ہیں اور اللہ کے حکم سے دوبارہ جاگ جاتے ہیں۔ ناظرین محترم، ان سب باتوں سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں جو ہماری زندگی، ایمان، اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ ناظرین محترم، نیند اور موت کے درمیان گہرا تعلق ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں۔ جیسے ہم روز سوتے ہیں اور اللہ ہمیں دوبارہ زندگی دیتا ہے، ویسے ہی ایک دن آئے گا جب ہماری روح واپس نہیں آئے گی۔ اسی لیے ہمیں ہر وقت اللہ کی یاد میں رہنا چاہیے اور اچھے اعمال کرنے چاہیے۔ ناظرین محترم، انسان اپنے جسم پر مکمل اختیار نہیں رکھتا۔ ہم اپنی مرضی سے جاگ سکتے ہیں لیکن نیند پر ہمارا اختیار نہیں۔ اسی طرح ہماری روح کا قبض ہونا اور واپس آنا اللہ کی قدرت کا ثبوت ہے، جس سے ہمیں اللہ پر مکمل بھروسہ کرنا چاہیے۔ سامعین محترم، نیند چھوٹی موت ہے اور یہ ہمیں حقیقی موت کی تیاری کا درس دیتی ہے۔ جو شخص سوتے وقت اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے اور اچھے اعمال پر قائم رہتا ہے، وہ حقیقی موت کے لیے بھی تیار ہوتا ہے۔ امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔